الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اس کرونا سے پہلے میں جو آخری مجالس تھی ان میں نے مناجات مقبول کی دعاؤں کی کچھ تشریح شروع کی تھی، اور ان دعاؤں کا بیان چل رہا تھا کہ جو قرآن کریم میں آئی ہے، جو دعائیں قرآن کریم میں آئی ہیں وہ اس لحاظ سے تمام دعاؤں سے زیادہ افضل بھی ہیں اور زیادہ امید افزا بھی ہیں کہ وہ خود اللہ جل جلالہ نے جن سے ہم دعائیں مانگتے ہیں انہوں نے سکھائی ہے۔ گویا ایک طرح سے خود اللہ تبارک و تعالی نے بتایا کہ اس طرح دعا کرو گے تو ہم اس دعا کو قبول کریں گے۔ اگر ان دعاؤں کو سوچ سمجھ کر اہتمام کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت میں دھیان کے ساتھ مانگا جائے تو ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک اگر سخی داتا کوئی بڑا حکمران ہے یا کوئی دولت مند ہے، رئیس ہے، وہ اگر ایک فارم بنا دے کہ جو شخص اس فارم پر دستخط کرے گا یا اس فارم کے مطابق مجھ سے کوئی چیز مانگے گا تو میں اس کو دوں گا، یہ وعدہ کر لے، اور پھر کوئی آدمی اسی طریقے سے درخواست مرتب کرے، اسی طرح اسی فارم پر کرے، انہی الفاظ میں کرے جو متعین کیے گئے ہیں، تو اس کے بعد اگر وہ جا کے کہے نہیں میں نہیں دیتا، تو یہ کتنی بڑی خست ہوگی۔ تو جب ایک انسان بھی اس کو گوارا نہیں کر سکتا کہ وہ کسی کو دعوت دے اپنے در پر اور کہے کہ آؤ مجھ سے مانگو اور وہ طریقہ اختیار کرو جو میں نے تجویز کیا ہے، اور کوئی آدمی ساری شرائط پوری کر لے، تو اس کے بعد کوئی کتنا ہی بڑا خسیس آدمی ہو وہ بھی یہ کام نہیں کر سکتا کہ آئے ہوئے شخص کو باہر نکال دے، پھینک دے۔ تو وہ کریم الکرما، وہ ارحم الراحمین کہ جن کی رحمتوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں، ان سے یہ کیسے توقع ہو سکتی ہے کہ وہ خود دعائیں سکھائیں کہ یوں مانگو اور پھر رد کر دیں اس دعا کو کہ میں نہیں مانتا؟ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کو رد کیا جائے۔ تو قرآن کریم کی دعاؤں کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائی ہوئی ہے، یا تو بعض جگہ خود کہا ہے کہ تم یوں کہو قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، یہ شاید میں نے آخری اس پر بیان کیا تھا کہ یوں کہو رب ادخلنی، یا یہ فرمایا کہ قل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یوں کہو کہ اے اللہ مغفرت کر دیجئے میری اور مجھ پر رحم کیجئے، اور سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ تو جہاں خود کہا ہے کہ تم یوں کہو، اب ہم سے کہہ دیا کہ تم یہ کہو اور پھر رد کر دیں کہ نہیں میں نہیں مانتا تمہاری بات، یہ ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح بعض دعائیں اس طرح آئی ہیں قرآن کریم میں کہ اپنے جو مخصوص بندے تھے، برگزیدہ بندے تھے، انبیاء کرام تھے علیہم الصلوۃ والسلام، ان کی زبان سے اللہ تبارک و تعالی نے کچھ دعائیں کہلوائی اور ان کو قرآن میں ذکر کیا کہ انہوں نے یہ دعا مانگی تھی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا تھا۔ تو اس کا قرآن کوئی افسانے کی کتاب تو ہے نہیں کہ اس میں کوئی کہانی بیان کی گئی ہو، کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ اس میں تاریخ بیان کی گئی ہو، وہ تو ہدایت کے لیے ہے۔ لہذا اگر کسی دوسرے کی دعا بھی قرآن کریم نقل کرتا ہے کہ انہوں نے یوں مانگا تھا،
اور پھر ہم نے اس کے نتیجے میں یہ کیا، تو در حقیقت وہ ہمیں دعوت ہوتی ہے کہ تم بھی اس طرح مانگو تو تمہارے ساتھ بھی ایسے ہی سلوک کیا جائے گا جیسے ان کے ساتھ کیا گیا۔ لہذا یہ جتنی بھی دعائیں قرآن کریم میں آئی ہیں وہ ساری اسی نوعیت کی ہیں، یا تو خود الفاظ سکھا دیے ہیں کہ ان الفاظ سے مانگو، یا اپنے جو برگزیدہ بندے ہیں ان کی دعائیں ذکر فرمائی گئی ہیں کہ انہوں نے یوں مانگا تھا، ہم نے اس کے ساتھ یہ کیا۔ تو یہ اس لیے یہ قرآن دعائیں بڑی زبردست اہمیت رکھتی ہیں۔ تو مجھے جہاں تک یاد ہے تو آخری جو دعا جس کے اوپر میں نے بات کی تھی، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا۔ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے۔ ہاں تو خیر چلو جہاں بھی ہوا تھا تو میں نے سمجھا کہ یہ جو رب ادخلنی کے مجھے یاد تھا، تو اس کے بعد جو دعا ہے قرآن کریم میں وہ بھی بڑی عجیب و غریب دعا ہے۔ وہ ہے ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اس پر ہوا ہے بیان پہلے؟ ہوا ہے؟ اچھا چلو خیر تکرار ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، یہ دعا ہے اصحاب کہف کی۔ اصحاب کہف نے یہ دعا مانگی تھی۔ کب مانگی تھی؟ کہ یہ 7 حضرات تھے اور وہ ایک ایسے بادشاہ کے دور حکومت میں تھے جہاں وہ ان کے اوپر توحید کی وجہ سے بڑا ظلم کرتا تھا۔ سارا معاشرہ شرک میں ڈوبا ہوا تھا، بادشاہ خود مشرک تھا اور توحید کے قائلوں کو اوپر ظلم ڈھاتا تھا۔ تو اب یہ بیچارے پریشان تھے، کیونکہ اس شہر میں رہنا جہاں ان کے اوپر اس طرح ظلم کیا جا رہا ہے یہ ان کے لیے بڑا مشکل ہو رہا تھا۔ تو ان کا واقعہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا کہ ان آدمیوں کا کیا واقعہ ہے کہ جو 300 سے زائد سال غار میں پڑے سوتے رہے تھے، اور وہ عجیب واقعہ ہے۔ کہنے والے نے یہ کہا تھا کہ وہ عجیب واقعہ کہ جس میں کچھ لوگ غار میں پڑے سوتے رہے تھے 300 سال تک، وہ کیا واقعہ ہمیں بتائیں۔ وہ ایک طرح سے یہ واقعہ مشہور تھا عیسائیوں کے اندر، اہل کتاب میں، تو انہوں نے یہ سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا کیا پتہ ہوگا، کیونکہ یہ عیسائی کتابوں میں تھا اور کہیں اور کسی کو اس کا زیادہ پتہ نہیں تھا، اور تھا عجیب دیکھنے میں۔ تو قرآن کہتا ہے، جب اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے قرآن کریم کہتا ہے کہ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے وہ کوئی عجیب چیز تھی؟ تم اس کو عجیب سمجھ رہے ہو؟ یعنی ہماری قدرت سے کیا چیز بعید ہے؟ لہذا اللہ تعالیٰ نے، اگر میں نے اپنی قدرت سے کوئی ایسا کام کیا جو دیکھنے میں بڑا عجیب معلوم ہوتا ہے، وہ میرے لیے کوئی عجیب نہیں ہے۔ شروع یہاں سے کیا ہے واقعے کو، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ کوئی عجیب چیز تھی؟ بتا یہ دیا کہ کچھ بھی مانگ رہے ہو اللہ تبارک و تعالی سے، کچھ بھی مانگ رہے ہو تو اس کو یہ نہ سمجھو کہ یہ ایک عجیب چیز ہے، میں مانگوں گا تو کہاں ملے گی مجھے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی چیز عجیب نہیں ہے، کوئی چیز عجیب نہیں ہے۔ تو تم جو یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ بہت عجیب واقعہ ہے، کوئی عجیب نہیں ہے، اس لیے کہ میری قدرت میں تو سب کچھ ہے، جس طرح چاہوں کر دوں۔ تو سکھا یہ دیا کہ دعا مانگتے وقت جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے بندہ، تو یہ نہ سوچے کہ یہ کیسے ہوگا،
یعنی ایک طرف مانگ بھی رہا ہے اللہ تعالیٰ سے اور دل میں شک بھی ہو رہا ہے کہ یہ پتہ نہیں ہوگا بھی نہیں ہوگا، یہ تو بڑی عجیب چیز ہوگی، بڑی غیر معمولی بات ہوگی، کیا مانگوں اللہ میاں سے، بعض اوقات دماغ میں یہ بات آ جاتی ہے۔ تو پہلے لمحے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خیال کو ختم کر دیا کہ یہ جو 300 سال تک وہ پڑے سوتے رہے غار میں اور زندہ رہے، یہ تم اس کو عجیب سمجھ رہے ہو؟ تو کیا سمجھتے ہو عجیب چیز ہے؟ ارے کیا عجیب ہے، ہماری قدرت سے، ہماری رحمت سے کیا چیز بعید ہے؟ اس واسطے کبھی یہ نہ سمجھنا کہ میں جو کچھ مانگ رہا ہوں وہ تو بڑی عجیب بات مانگ رہا ہوں، تو پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اور ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب کوئی تم میں سے دعا مانگے تو یوں نہ کہے کہ اللہ اگر یہ اچھا ہے تو کر دے، اچھا نہ ہے تو نہ کرے، نہ کیجے، یوں نہ کہے، بلکہ جو چیز چاہ رہا ہے وہ پورے اہتمام کے ساتھ اسی کو مانگے۔ یہ نہ کہے کہ یہ اچھا ہے تو کر دیجیے اور اچھا نہ ہو تو نہ کریے، لیکن یہ مانگو، جب مانگنا ہو تو عزم کر کے مانگو اور وہ پورا اہتمام کے ساتھ وہ چیز مانگو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو کہ یہ میرے حق میں بہتر ہوگا یا نہیں ہوگا، بہتر ہوگا دے دیں گے، نہیں ہوگا تو نہیں دیں گے، وہ ان کی حکمت پر چھوڑ دو۔ لیکن جب مانگنا ہو تو مانگو، عزم کر کے پختہ طریقے سے مانگو، حدیث میں الفاظ ہے۔ تو کتنی ہی عجیب چیز نظر آ رہی ہو، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا جائے گا تو وہ کچھ عجیب نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ یہیں سے کہانی شروع کی ہے قرآن کریم نے۔ تم سمجھتے ہو کوئی عجیب چیز تھی؟ کچھ بھی عجیب نہیں تھا، ہماری قدرت سے کیا بعید تھا۔ پھر آگے واقعہ بیان کیا، اذا بل فتية للكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ اب سنو قصہ، پہلے یہ بات ذہن میں نشین کر لو، کوئی بات عجیب نہیں ہمارے ہاں۔ اور پھر آگے واقعہ سنو، اذ ابل فتية للكهف، کہ جب وہ نوجوان جن کا ذکر ہو رہا ہے، وہ جب انہوں نے پناہ لی غار میں، تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ پناہ لی غار میں وہی بات کہ شہر میں حاکم جو ہے وہ ظالم تھا، توحید کے عقیدے کا مخالف تھا، توحید والوں پر ظلم کرتا تھا۔ اب گھر میں، وہاں شہر میں رہیں تو ظلم و ستم کا نشانہ بنے، اور شہر سے باہر جائیں تو کھائیں پیئیں کہاں سے؟ اس کے لیے ہمارا انتظام کیسے ہو کہ ہم کہاں، کوئی مکان ہو، کوئی گھر ہو، کوئی ایسی جگہ ہو کہ جہاں کے جا کے چھپ جائیں، تو اور کچھ بھی نہیں تھا، ایک غار تھا، اس میں جا چھپے، وہاں پناہ لی۔ اب کیا کیا کہ چاروں طرف سے اسباب کے جتنے راستے تھے وہ بظاہر بند، نہ شہر میں جا سکتے ہیں، نہ کسی ایسی جگہ جا سکتے ہیں کہ جہاں امن و سکون کے ساتھ رہ سکیں، کھانا پینا بھی ان کو مہیا ہو جائے۔ اس وقت دعا کی انہوں نے وہاں جانے کے بعد کہ ربنا آتنا من لدنک رحمہ، پہلی بات کہ اب ہمارے پروردگار ہمیں خاص اپنی طرف سے رحمت دے دیجیے، رحمت عطا فرما دیجیے، رحمت عطا فرما دیجیے، خاص اپنی طرف سے رحمت عطا فرما دیجیے، رحمتا من لدنک۔ یہ عجیب عنوان ہے کہ خاص اپنے پاس سے دے دیجیے۔ صرف یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ رحمت دے دیجیے، رحم فرما دیجیے، لیکن کہا کہ رحمت خاص اپنے پاس سے دیجیے۔ کیا معنی؟ کہ ایک تو رحمت آپ کی وہ ہے کہ جو سب بندوں کے اوپر ہے، سارے بندوں پر، ہر ایک آدمی جو ہے وہ سانس لیتا ہے، زندہ ہے، وہ بھوک لگتی ہے کھانا کھاتا ہے، پیاس لگتی ہے پانی پیتا ہے، نیند آتی ہے تو سوتا ہے، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہی تو ہے نا۔ لیکن وہ رحمتیں سب کے لیے عام ہیں، تو وہ رحمتیں تو آپ کی ہیں ہی ہیں جو سب کچھ بھی ہے، لیکن ہمیں آج اس ضرورت ہے آپ کے پاس سے کوئی خاص رحمت کی، جو آپ کے پاس سے خاص آئی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں، ایسی مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں کہ نہ
جائے ماندن نہ پائے رفتن، نہ ہم شہر میں واپس جا سکتے ہیں اور نہ ہمیں اس صحرا اور جنگل میں کوئی زندگی کے آثار نظر آتے ہیں کہ اس میں رہ کر ہم اپنی زندگی گزار لیں گے، اس مصیبت میں ہے۔ تو اس واسطے ہمیں ایسی رحمت کی ضرورت ہے جو خاص آپ کی طرف سے ہو، یعنی کہ عام جو رحمتیں ہیں ان کے علاوہ ہمارے لیے کوئی غیر معمولی رحمت عطا فرما دیجیے، من لدن کا رحمت، وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور ہمارے لیے آسانی سے مہیا کر دیجئے ہمارے اس معاملے میں کوئی بھلائی کی چیز، ہمارے اس معاملے میں، کس معاملے میں کہ ہم ظلم و ستم سے تنگ آ کر شہر سے نکل چکے ہیں، آگے بظاہر کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، تو ہمارے اس معاملے میں آپ کیا دے دیجئے، کوئی بھلائی کا راستہ ہمارے لیے آسانی کے ساتھ پیدا فرما دیجئے۔ رشدہ، یہ رشدہ کا لفظ جو ہے میں نے ترجمہ بھلائی سے کر دیا، ورنہ بڑا عجیب جامع لفظ ہے۔ ایک تو ہوتی ہے ہدایت تو، اور ایک ہوتی ہے رشد اور رشد، جس کا یہاں پر استعمال کیا گیا۔ ہدایت عام طور سے جو ہے وہ روحانی معنی میں آتی ہے کہ آدمی صحیح دین کی طرف چلا جائے، صحیح راستہ اختیار کر لے، لیکن رشد کا جو لفظ ہے یہ در حقیقت آتا ہے کہ آدمی جو کام کرے وہ ٹھیک کرے، جو کام کرے ٹھیک کرے، وہ ہے چاہے دین کا کام ہو چاہے دنیا کا کام ہو۔ دنیا کا کام بھی اگر کوئی آدمی ٹھیک طریقے سے نہیں کرے گا تو خراب ہو جائے گا نا، تو دنیا کے کام میں بھی رشد کی ضرورت ہے، اور رشد جو ہے یہ در حقیقت یہ مسلمان کو بھی چاہیے، کافر کو بھی چاہیے، کیونکہ اتنا رشد ہو کہ صحیح طریقے سے کام کرے، کوئی اگر بات کہی جا رہی ہے تو ڈھنگ سے سنے، یہ ساری باتیں اس کے اندر داخل ہیں، صحیح ٹھیک۔ اللہ، تو یہ لفظ بڑا عام ہے کہ ہمیں اپنے خاص رحمت سے ہمیں کوئی ایسا طریقہ سجا دیجئے جو آسانی سے ہمارے لیے رشد یعنی رشد کا راستہ پیدا کر دیں۔ اب پیغمبر کہتے ہیں جب ان سے خطاب ہو رہا ہے کافروں سے تو کہتے ہیں الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے کہ جو ڈھنگ کی بات سن سکے، ایسا آدمی نہیں ہے تم میں کوئی، مطلب کافروں میں بھی رشید ہو سکتا ہے کہ وہ جو کم از کم سوچے سمجھے، صحیح طریقے سے بات کو سنے، تو یہ ساری باتیں رشد کے اندر داخل ہیں۔ تو یہ نہیں کہا کہ ہدایت دے دیجئے، بلکہ یہ فرمایا کہ آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، ہمیں رشد عطا فرمائیے، رشد عطا فرمائیے، یعنی جو کام کریں وہ ڈھنگ سے کریں، ٹھیک کریں، اس کا انجام بھی اچھا ہو۔ رشد ان تینوں معنوں کو شامل ہے، ایک تو یہ کہ کام ٹھیک کریں، دوسرا یہ کہ ٹھیک طریقے سے کریں، تیسرا یہ کہ اس کا انجام بھی اچھا ہو۔ یہ تین چیزوں کا مجموعہ ہے رشد۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگا کہ اپنے پاس سے مجھے دے دیجیے۔ اب دینے کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بڑی مشقت ہو رہی ہے، بڑی پریشانی لائق ہو رہی ہے، اس منزل تک پہنچنے کے لیے آدمی پریشان ہے کہ کس طرح اس منزل کو طے کروں، تو لفظ بھی کیا استعمال کیا، ہیئ لنا، ہمارے لیے آسان کر دیجئے وہ راستہ جو ہمارے لیے بہتری کا ہے، جو ہمارے لیے نجات کا ہے، وہ راستہ ہمارے لیے آسانی سے مہیا کر دیجئے۔ یہ دعا کی۔ تو پہلا ہی کام کیا کیا، پہنچتے ہی غار میں پہنچتے ہی یہ دعا،
آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے میری قدرت پر بھروسہ کر کے، میری رحمت پر بھروسہ کر کے یہ دعا مانگی. فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا. تو ہم نے کیا کیا کہ ان کے کانوں پر تھپکی دے دی کئی سال تک کے لیے. کانوں پر تھپکی دینا یہ کنایا ہے سلانے سے، ہم نے ان کو سلا دیا کئی سال. یعنی وہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ مانگا کیا تھا انہوں نے، اور پھر اس کا مختصر خلاصہ یہ بتا دیا کہ ہم نے کئی سال تک ان کے کانوں پر تھپکی دے کر انہیں سلا دیا. آگے تفصیل بعد میں بیان فرمائی. نحن نقص علیک نبأہم بالحق، وہ بعد میں تفصیل آگے بیان فرمائی، لیکن نتیجہ پہلے بتا دیا. اس دعا کا نتیجہ یہ ہوا کہ فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا. تو پھر یہی ہوا کہ اللہ تعالی نے سلا دیا ان کو، اور 309 سال سوتے رہے غار میں. 309 سال نہ موت آئی، نہ کھانے پینے کی حاجت ہوئی، نہ گلے سڑے، پڑے سوتے رہے. اور اس کا ظاہری سبب بھی قرآن نے بتا دیا کہ سورج نکلتا تھا تو ان کے غار سے کترا کے گزر جاتا تھا، اور وہ الگ وہ پڑے سوتے رہتے تھے. 309 سال کے بعد آنکھ کھلی تو اب دیکھا کہ بھئی ہم سو کے اٹھے ہیں، اب کچھ بھوک لگی ہوگی کہ ابھی کھانا چاہیے. تو کسی کو بھیجا کہ جا کے بھئی شہر سے کوئی کھانے پینے کی چیز حلال لے آؤ، اگر حلال کہیں سے تو ملے. تو اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ ذرا خفیہ طریقے سے جانا، چھپ چھپا کر، کیونکہ اگر بادشاہ کو پتہ لگ گیا تو پھر ہمیں گرفتار کرے گا، پھر ہمیں ظلم کرے گا. اب جہاں جا کر وہ کھانا لینے کے لیے گئے کسی دکان پر، تو وہ پرانا سکہ کہیں پڑا ہوا تھا 309 سال، وہ اس کو دکھایا کہ بھئی اس کے دے دو کھانا. وہ کہتا ہے بھئی تم کہاں سے لے آئے سکہ؟ یہ تو سکہ اب چلتا نہیں، 309 سال پہلے کا سکہ ہے. تو اس وقت لوگوں کو پتہ چلا کہ بھئی یہ کیا قصہ ہو گیا. اس وقت انقلاب آ چکا تھا ملک کے اندر، بادشاہ نیک آ گیا تھا، نیک حکمران آ گیا تھا. جب اس کو پتہ چلا تو اس نے ان کو بلایا اور اکرام کیا اور بڑی عزت کے ساتھ رکھا. اور بالآخر جب ان کی وفات ہوئی تو ان کے لیے ایک مسجد تعمیر کی بادشاہ نے. یہ واقعہ ہے. لیکن شروع یہاں سے ہوا ہے کہ جب غار کے منہ پر پہنچے تو یہ دعا کی کہ یا اللہ رب آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. اب یہ واقعہ جو سنا دیا قرآن کریم نے، یہ کس لیے؟ ویسے ہی قصہ کہانی کے طور پر کہ بھئی افسانہ سنا دیا ایک، کیسا ہوا تھا. ظاہر ہے قرآن کریم نہ افسانے کی کتاب ہے نہ کہانی کی کتاب ہے. یہ تو جو بات ہے وہ کسی مقصد سے ہے، کوئی سبق سے ہے. سبق یہ دے دیا پہلے یہ کہہ کر کہ یہ کوئی عجیب بات نہیں تھی جو ہم نے 300 سال تک سلائے رکھا. یہ کوئی عجیب بات ہمارے لیے کوئی عجیب نہیں تھی. تمہارے لیے عجیب لگتی ہوگی تمہیں، ہمارے لیے تو کچھ عجیب نہیں تھی. تو یہ سبق دے دیا کہ جب کبھی تم کسی مشکل میں گھرو، کوئی پریشانی لاحق ہو، کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو، تو اس طرح مانگو جیسے اصحاب کہف نے مانگا تھا. ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. یہ مانگو. تو ایسے ہماری قدرت کے معجزے تمہیں نظر آئیں گے اگر تم نے ڈھنگ سے مانگا، اگر تم نے اہتمام سے مانگا، سوچ سمجھ کر مانگا، تو پھر ایسے تمہیں ہماری قدرت کے اور رحمت کے ایسے معجزے نظر آئیں گے جو تمہیں عجیب لگیں گے، لیکن ہمارے لیے کوئی عجیب نہیں. جو کوئی مشکل پیش آئے،
یہ مانگو. اب آج کل لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس دور کے اندر دین کے اوپر مکمل عمل کرنا جو ہے بڑا مشکل ہو گیا، ماحول خراب ہے، چاروں طرف فسق و فجور کی آگ بھڑکی ہوئی ہے، طوفان گرم ہے، جھوٹ کا، غیبت کا، بہتانوں کا، اور لوگوں کو ایذا پہنچانے کا، اور عریانی کا، فحاشی کا، بد نظری کا طوفان ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم کیسے بچیں اس سے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں صحابہ کرام کے زمانے میں پیدا کیا ہوتا تو ہم بھی اسی جیسے ہو جاتے، لیکن ہم تو اس 14ویں 15ویں صدی میں پیدا ہوئے ہیں اور ایسے ماحول میں پیدا ہوئے ہیں کہ جو ڈوبا ہوا ہے معصیتوں میں، گناہوں میں. آدمی باہر نکلے تو نگاہ کو پناہ نہیں ملتی، مجلس میں بیٹھے تو زبان کو پناہ نہیں ملتی، کان کو پناہ نہیں ملتی، کوئی نہ کوئی مسئلہ انسان کے ساتھ رہتا ہے. تو کہاں جائیں؟ کس طرح ہم اپنے آپ کو بچائیں؟ تو اللہ تعالی نے بتا دیا کہ اس طرح بچاؤ کہ ہم سے مانگو. کیا مانگو؟ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. یہ مانگو، یا اللہ چاروں طرف آگ بھڑکی ہوئی ہے معصیتوں کی، گناہوں کی، ہم شیطان اور نفس کے ہم غلام بنے ہوئے ہیں، اس سے ہم پر چھا گیا ہے، ہم پر مسلط ہو گیا ہے. اے اللہ آپ ہمیں اس مصیبت سے نکال دیجئے، اور آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ یوں سمجھو کہ حشر کا میدان ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، اور وہاں اعمال بد کا پلندہ ہمارے سامنے ہے، کیا کچھ کیا ہم نے. تو جب باز پرس ہوئی تو آپ نے یہ کہہ دیا جواب میں کہ اللہ میاں آپ نے تو ہمیں اگر صحابہ کے زمانے میں پیدا کیا ہوتا تو ہم بھی ویسے ہی بن جاتے، لیکن ہمیں تو آپ نے ایسے زمانے میں پیدا کیا کہ چاروں طرف آگ بھڑکی ہوئی تھی اور چاروں طرف معصیتوں کا سیلاب تھا، گناہوں کا سیلاب تھا، حرام کا سیلاب تھا. جہاں جاؤ رشوت کا بازار گرم تھا، کاروبار کرو قدم قدم پر رشوتوں کے مطالبے تھے، اور باہر نکلیں تو ہمارے آنکھوں کو پناہ نہیں ملتی تھی، اور خود ہمارے گھروں کے اندر جو ہے وہ عریانی اور فحاشی کا ایک بڑا سیلاب خود ہمارے ہاتھوں میں موجود تھا. تو ایسے میں ہم کیا کرتے؟ آپ نے پیدا ہی ایسے وقت میں کیا تھا. بظاہر تو تم نے جواب ایسا دے دیا کہ جو ہے اس کو سمجھنا چاہیے، لیکن اگر باری تعالیٰ اس کے جواب میں یہ پوچھ لے کہ ٹھیک ہے ہم نے پیدا کیا تھا تمہیں ایسے ماحول کے اندر، ظلمتوں کا ماحول تھا، معصیتوں کا ماحول تھا، لیکن کیا کبھی ہم سے مانگا تم نے؟ کیا تم نے کبھی ہم سے مانگا کہ یا اللہ یہ چاروں طرف یہ آگ بھڑکی ہوئی ہے، اس سے ہمیں نکال دیجئے؟ تم سے گناہ اگر چھوٹ نہیں رہا تھا تو ہم سے مانگتے نا کہ یا اللہ چھوٹ نہیں رہا، چھڑوا دیجئے، اور عزم کے ساتھ مانگتے کہ یہ چھڑوا دیجئے اور ہمیں اپنا تابع فرمان بنا لیجئے، ہمیں اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائیے. یہ مانگتے نا ہم سے، مانگا کہ اگر مانگا تو بے شک تمہارا عذر جو ہے وہ ٹھیک ہے کہ ہم نے تو آپ سے مانگا بھی تھا، آپ نے دیا ہی نہیں. لیکن ہم سے مانگا کب؟ اگر مانگتے اور اگر ہم نہ بھی دیتے
تو تمہارے لیے ایک عذر تھا، تمہیں پھر بھی ہم جنت میں داخل کر دیتے، لیکن جب تم نے ہم سے مانگا ہی نہیں، جبکہ ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کوئی چیز ہم سے بعید نہیں تھی، کوئی چیز ہم سے عجیب نہیں تھی، اور پھر بھی تم نے ہم سے نہیں مانگا، تو بتاؤ اس کا کیا جواب ہے؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ آدمی اگر کوئی گناہ چھوڑ نہیں پا رہا ہے، اپنے آپ کو مجبور سمجھ رہا ہے، مجبور حقیقتا نہیں ہوتا لیکن نفس اس کو مجبور قرار دیتا ہے، تو کم از کم اللہ تبارک و تعالی سے یہ مانگتا تو رہے کہ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. یہ تو ورد زبان ہونا چاہیے، یہ تو قدم قدم پر آدمی کو مانگنا چاہیے کہ مجھے راستہ دے دیجئے، نکال دیجئے، خود نکال دیجئے، آپ کوئی راستہ اپنے پاس سے نکال دیجئے. تو اگر کوئی بندہ یہ کرے تو کم از کم وہ ایسا ہوگا کہ اس کو اپنے کیے پر ندامت بھی ہو رہی ہے، شرمندگی بھی ہو رہی ہے، چھوڑنا بھی چاہ رہا ہے، لیکن وہ خوب مبتلا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کم از کم اپنا عذر تو پیش کر رہا ہے، اور اس کی برکت سے یقیناً، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے کہ یقیناً اس کو راستہ ملے گا. بعض اوقات کچھ دیر لگ جاتی ہے، 350 سال لگ گئے، 309 سال، لیکن بعض اوقات کچھ دیر لگ جاتی ہے، لیکن ملتا ضرور ہے اگر کوئی مانگنے والا ہو. تو یہ ایک عجیب درس ہے جو قرآن کریم اس میں دے رہا ہے کہ خدا کے بندو مجھ سے مانگا کرو. مانگنا بڑی عجیب چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ایسا رکھا ہے. قرآن شریف اگر پڑھو تو یہ شرط ہے کہ بھئی وضو کے ساتھ ہاتھ لگاؤ، بغیر وضو کے قرآن شریف کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، جنابت کی حالت میں پڑھ بھی نہیں سکتے. اگر حالت جنابت ہے یا عورتیں اپنی خاص حیض کی حالت میں ہیں تو تلاوت نہیں کر سکتی قرآن کریم کی. لیکن دعا ایسی چیز ہے اس کے لیے کوئی شرط نہیں، نہ وضو شرط، نہ طہارت صغرا شرط، نہ طہارت کبرا شرط، نہ کوئی ایسی بات کہ جو آدمی کے میلا کچالا بیٹھا ہے اور کپڑے بھی اتارے ہوئے ہیں، یعنی اوپر کے جس کے ذریعے دوسروں کے سامنے نہیں جا سکتا، ایسا بنیان پہنے پڑا ہوا ہے، بنیان اور لنگی پہنے ہوئے، اس میں نماز پڑھنا تو مکروہ ہے، اور اس حالت میں قرآن کریم کی تلاوت بھی کراہت سے خالی نہیں. لیکن دعا ایسی چیز ہے، کہتے ہیں مانگو چلو، تم ننگے سے ہی، تم کسی حالت میں صحیح دعا مانگ لو مجھ سے، اس کا راستہ کھلا ہوا ہے، چوپٹ. لہذا وہ ایسی چیز ہے کہ بندہ اس کو پلے باندھے اور ایسا کچھ بن جائے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے کچھ نہ کچھ مانگ رہا ہو، چاہے دل ہی دل میں ہو. جو مسئلہ پیدا ہو گیا اس کو مانگ لے اللہ میں سے، چھوٹا ہو گیا بڑا ہو. حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو. یہ کیا بات ہوئی؟ تسمہ ٹوٹ گیا تو موچی کے پاس جائیں، اسے ٹھیک کرائیں. کہتے ہیں وہاں بعد میں جانا، پہلے اللہ سے مانگ لینا، اللہ سے مانگ لینا. یہ اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کا، اس کو مضبوط کرنے کا، اس سے زیادہ قریب کا راستہ کوئی اور نہیں ہے جتنا اس سے مانگنا ہے. حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کم از کم ایسے تو ہو جاؤ کہ جیسے ایک بچہ ہوتا ہے، وہ اس کے لیے جو کچھ ہے کائنات اس کی ماں ہے، تو جہاں کوئی مسئلہ پیش آیا فوراً امی کے پکارے گا. کوئی باہر کھیل رہا ہے اور کسی بچے نے ستا دیا تو وہیں سے امی کر کے پکارے گا.
حالانکہ پتا ہے کہ وہاں امی ہے نہیں بیچاری، وہ گھر میں کہیں مصروف ہے، لیکن پکارے گا امی کو. تو حضرت فرماتے ہیں کم از کم ایسے تو بن جاؤ جیسے ایک بچہ اپنے ماں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، کہ جو کوئی مسئلہ پیش آئے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ اس سے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ڈالو، کہ ہر وقت کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہو. اور خاص طور پر بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں گناہ کے کہ اچھا خاصا نمازی آدمی ہے، روزے دار ہے، متشرع ہے، اور نماز باجماعت کا پابند ہے، سبھی کچھ ہے، لیکن کسی ایک خفیہ گناہ میں اس طرح مبتلا ہے کہ اس سے رہائی نہیں ہو رہی. جانتا ہے کہ گناہ کر رہا ہوں، اور پھر بھی وہ گناہ میں مبتلا ہے، چھوٹتا نہیں ہے. کیا کرے؟ کم سے کم اتنا تو کرے کہ یہ مانگے ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. یا اللہ مجھ سے چھڑوا دیجیے. یا اللہ میں ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں اللہ میاں سے اس طرح باتیں کیا کرو کہ اللہ یا تو چھڑوا دیجیے ورنہ میری پکڑ نہ کیجیے گا. میں نے آپ کے حوالے کر دیا اپنے آپ کو، یا چھڑوا دیجیے یا میری پکڑ نہ کیجیے گا وہاں پر. تو یہ جب بندہ اتنا ربط پیدا کر لیتا ہے، تو جب باری تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ بیچارہ تھا تو یعنی اپنی حد تک کوشش کر رہا تھا، لیکن نفس اس کے اوپر غالب آ گیا تھا، شیطان اس پر غالب آ گیا تھا، اس نے جو ہے اس کو مجبور کر رکھا تھا. لیکن ساتھ ہی ہمارے سے لگاؤ ضرور تھا، اس کو ہم سے تعلق تھا، ہم سے مانگتا تھا، تو اس کو محروم نہیں فرمائیں گے. حدیث میں واقعہ بیان فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک شخص تھا، کفن چور تھا. کفن چور، اس سے زیادہ رذیل پیشہ شاید ہی کوئی ہو، کہ قبریں کھود کے مردوں کے کفن نکالتا تھا اور بیچا کرتا تھا. جب اس کے مرنے کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ دیکھو بیٹا، اگر ایسا کرنا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے پہلے تو لاش کو آگ لگا دینا، آگ لگا کے جو اس کی راکھ بچے، راکھ ہو، اس راکھ کو ذرا محفوظ رکھنا، یہاں تک کہ کوئی ایسا وقت آئے جس میں آندھی چل رہی ہو، بہت تیز ہوا چل رہی ہو، اس وقت لے جا کے میری اس راکھ کو سمندر کے پاس اڑا دینا کہ اس کے ذرے سارے دریا میں، سمندر میں بکھر جائے. کیوں بکھر جائے؟ کیونکہ اگر اللہ میں نے مجھے کہیں پکڑ لیا تو میرا کچھ ٹھکانہ نہیں ہوگا. اگر اللہ میاں کا بس چل گیا مجھ پر تو میرا کچھ ٹھکانہ نہیں ہوگا. لہذا ذرے کہیں پھینک دو کہیں سمندر میں، اس طرح کے وہ جمع نہ ہو سکے. اب بیوقوفی کی بات تھی بظاہر کہ بھائی اللہ میاں کیا وہ نہ جمع نہیں کر سکتے اس کے ذرات کو. تو بظاہر تو ایک اگر دیکھا جائے تو کچھ کفر کی سی بات لگتی ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ اللہ میاں کو اگر اس طرح کر دوں گا تو اللہ میاں مجھے پکڑ نہیں سکیں گے. جب اللہ تعالیٰ کی حاضری ہوئی تو پوچھا کہ تم نے یہ کیا حرکت کی، یہ کیا وصیت کی تھی؟ تو کہتا خشیت کا یار، یا اللہ آپ کے ڈر سے کیا ہے سب کچھ. تو باری تعالیٰ فرمائیں گے اس کے دل میں میری خشیت تھی، معاف فرما دیں گے، جا تجھے معاف کیا. لیکن کیوں؟ اس لیے کہ دل میں بسے ہوئے تھے اللہ میاں. اگر دل میں بسے ہوئے نہ ہوتے تو اس کو یہ ڈر بھی نہ ہوتا. لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے معاف کر دیا تم. تو یہ دعا ایسی چیز ہے جو بار بار صبح شام چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، یا اللہ میں چل رہا ہوں، یہ لکڑی مل جائے مجھے صحیح وقت پہ، یا اللہ میں باہر نکل رہا ہوں تو آفس کے ساتھ پہنچ جاؤں مسجد،
یا اللہ مسجد میں داخل ہو رہا ہوں تو اللہ اپنے رحمت سے نماز ٹھیک طریقے سے پڑھوا دیجیے گا. باہر نکل رہا ہوں یا اللہ جو میں اپنے گھر جا رہا ہوں تو سب کو عافیت سے پاؤں, کوئی کسی کو پریشانی میں نہ دیکھوں. اگر گاڑی میں بیٹھے ہو تو یا اللہ مجھے منزل تک عافیت کے ساتھ پہنچا دیجیے. ٹریفک بند ہو گئی یا اللہ کھول دیجیے. ٹریفک جام ہے یا اللہ کھول دیجیے. یہ جو رٹ لگائے نا بندہ دعاؤں کی, جتنا رٹ لگائے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا, اور یہ تعلق کا مضبوط ہونا ہی سب سے بڑی کامیابی ہے. تو بھائی جب بھی کہیں مشکل میں گھرو, چاہے وہ مشکل دنیاوی ہو یا دینی ہو, اس آیت کو اور اس دعا کو حرز جان بناؤ. ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. اس لیے بتایا یہ قصہ سارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عطا فرمائے مانگتے رہنے کی. منگتے بن جاؤ اللہ تعالیٰ کے سامنے, ہر وقت کچھ نہ کچھ مانگتے رہو. پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. ہو نہیں سکتا کہ پھر اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو مردود کرتے, ایسے آدمی کو جہنم کا ایندھن بنائے جو ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطہ رکھے ہوئے ہے, ہر وقت اس سے تعلق رکھے ہوئے ہے, ہر وقت اس سے جو ہے ہر وقت اس سے باتیں کر رہا ہے. تو انشاءاللہ کبھی اللہ تعالیٰ مایوس نہیں کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے.